السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، پچھلی نشست میں ہم نے قصیدہ بردہ شریف کی تیسری فصل کا آغاز کیا، جس فصل میں حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو، رفعت و بلندی کو آپ نے بیان فرمایا ہے، اور اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ 33ویں شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تُخْرَجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ۔ کیفا اس کے معنی آتے ہیں کیسا، تدعو بلانا، دعا یدعو بلانے کے معنی میں آتے ہیں، دنیا الی الدنیا دنیا کی طرف، ضرورت، لولاہ اگر وہ نہ ہوتے، لم تخرج یہ وجود میں نہ آنا، دنیا من العدم، عدم کے معنی یعنی کوئی چیز وجود میں نہ تھی، اس چیز کو وجود میں لایا گیا، اسے کہتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، اور دنیا کی طرف ان کی ضرورت ان کو کیسے بلا سکتی ہے؟ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا عدم سے وجود میں نہ لائی جاتی۔ اس شعر میں امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا جو بنائی گئی ہے یہ حضور علیہ السلام کے دم قدم سے وجود پائی ہے، یعنی یہ ساری کائنات جو بنائی گئی ہے، ساری کائنات کی جو بہاریں ہیں، جو ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح دم قدم سے ساری چیزیں وجود میں بنائی گئی ہے، اس لیے کہ محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی۔ تو اس طرح جب امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ حضور کی محبت میں، عشق میں جس طرح اپنے جو حال بنا چکے تھے کہ اس طرح محبوب کے جگہ کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو جاتے، اور مقامات کو دیکھتے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، تو اس طرح جب یہ ساری حالات کو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آخر وہ کون سی شخصیت ہے، وہ آپ کے کون سے وہ محبوب ہے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں؟ تو آپ یہاں فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب وہ ہے، اگر وہ نہ آتے تو اللہ رب العزت اس کائنات میں کوئی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کو پیدا نہ کرتا، یعنی یہ دنیا کا وجود میں آنا یہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے، کہ اللہ نے اس کائنات کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا ہے۔ اس کا تذکرہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ شعر میں فرما رہے ہیں۔ پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر حضور علیہ السلام کے نام کا تذکرہ آپ نے یہاں اس شعر میں فرمایا ہے۔ سید یہ سردار کو کہتے ہیں، آقا اور مولا کو کہتے ہیں، اور سید کے معنی آتے ہیں لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے جن کی پناہ لیتے ہیں انہیں بھی سید کہتے ہیں، اور لوگ اپنی ضرورتوں میں جن کے محتاج ہیں اور لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں انہیں سید کہتے ہیں۔ تو اور اس طرح کونین ہے، یہاں پر کونین کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ کونین سے جو مراد ہے دنیا و آخرت، کونین سے مراد ہے، اور اس کے بعد ثقلین یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ ثقلین کے معنی آتے ہیں جن و انس، اور فریقین دو فریق، من عرب عرب یہاں مراد ہے، اور عجم سے غیر عربی مراد ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھیے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے آقا، انس و جن کے سردار، عرب و عجم دونوں فریقوں کے مولا ہے۔ اس شعر میں
حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کا تذکرہ نہیں فرمایا، بس حضور کے اوصاف کو بیان کیا، حضور کے مقامات کا تذکرہ کیا، حضور جہاں جہاں گزرے تھے ان مقامات سے جب آپ گزرتے تھے ان تمام اس طرح وادیوں کا آپ نے تذکرہ کیا، اور جہاں جہاں امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح جہاں جہاں گزر ہوتا آپ کا تو ان وادیوں کو دیکھ کر، ان مقامات کو دیکھ کر حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو روا دوا اس لیے ہو جاتے تھے کہ ان مقامات کو دیکھ کر محبوب کی یاد آ جاتی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ان مقامات کو دیکھ کر آپ کے محبوب کی یاد آ گئی ہے تو آپ کے محبوب کا نام کیا ہے؟ وہ اس طرح تو اب امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام سائلوں کے جواب دیتے ہوئے اب یہاں پر اپنے محبوب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کا عاشقانہ انداز کیسا ہے۔ جب نبی کے نام کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں تو آپ کے عشق کا اندازہ اس شعر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ محبوب کا نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نام لیا گیا یہ مبارک نام ہے، اور مبارک نام جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لیتے ہیں تو اپنے ظاہر و باطن اور اپنی زبان کو پاک سے پاک تر کیا، اور اس طرح امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جب تک زبان پاک نہ ہو ان کا نام اسم گرامی زبان پر اس کو لایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جب تک زبان پاک نہ ہو ان کے نام کا تذکرہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ نے جو اشعار کا جو تسلسل رکھا ہے، اس لیے اپنے محبوب کا نام ذکر کرنے سے پہلے آپ نے استغفار کیا اور کہا استغفر اللہ من قول بلا عمل، تو یعنی اپنی یہ شعر کو آپ نے قلم بند کر پڑھ کر زبان کو غسل دیا اور اس کو پاک صاف کیا، پھر اپنے محبوب کا نام نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ نے یہاں پر قلم بند فرمایا ہے۔ محمد سید الکونین والثقلین، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دونوں جہاں کے آقا ہے، سردار ہیں، اس طرح جن و انس کے آپ سردار ہیں، عرب عجم دونوں فریقوں کے آپ مولا ہے۔ تو یہاں پر اب امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اب تک جو اوصاف بیان کر رہے تھے اب یہاں پر لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو میں جس کے عشق میں اس طرح رویا کرتا تھا، میں جس کی محبت میں راتوں کو جاگا کرتا تھا، جس کی محبت میں میرا جسم کمزور ہو چکا تھا، اب میں اس محبوب کا تذکرہ اور ان کا نام مبارک میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں، وہ ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ تو اس طرح آپ نے یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حمد سے مشتق ہے۔ حمد کہتے ہیں ہر خوبی کا مالک ہونا، ہر عیب سے پاک ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک اور معبود ہے، اس میں کوئی عیب ہوتا ہی نہیں، البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین اور اللہ کے بندے ہیں اور اس کی مخلوق ہے، مگر مخلوق کے اندر پائے جانے والے تمام عیوب سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پاک ہیں، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے آپ کا نام مبالغے کے ساتھ رکھا ہے، یعنی مخلوقات میں جو عیب ہوتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں۔ مثلا آپ کا پسینہ مبارک مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا، آپ کا جسم اطہر چاند و سورج سے زیادہ منور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کو تشریف لے جاتے تو اس مقام سے مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو مہکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن راہوں سے جن راستوں سے گزرتے وہ راستے مہکنے لگتے تھے۔ تو اس طرح اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شان و عظمت والا اللہ رب العزت نے ہم پر کرم احسان فرمایا ہے کہ ایسے شان والے نبی کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم ان کی امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ تو اس طرح اب اس شعر میں امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے محبوب کے تذکرہ کرتے ہوئے نام کا تذکرہ آپ فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ آگے فرماتے ہیں نبینا العامر الناہی فلا احد
ابر رفی قولی لا منہ ولا نعمی، نبی جنا ہمارے نبی العامر حکم دینے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، الناہی اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، فلا احد کوئی ایک بھی نہیں ہے، ابرّ زیادہ سچا، فی قول کہنے میں، بات میں، لا نہیں، منہ اس سے، ولا اور نہیں، نام ہاں کے معنی میں آتا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا حکم دینے والے، شر سے منع کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے ہیں، اور ہاں یا نہیں کی بات کہنے میں آپ کے مثل کوئی سچا نہیں ہے۔ اب یہاں پر امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اس طرح ظلمت کدے میں جو لوگ تھے، اندھیروں میں جو جہالت کے اندھیروں میں جو لوگ تھے، ان کو اس طرح جہالت کے گڑھے سے نکال کر اس طرح نیکیوں کی طرف لے کر، اجالے کی طرف لے کر آئے اور بتایا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو اس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور آپ کی جو بات ہے وہ زیادہ سچی ہے، آپ سے سچا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر فرما رہے ہیں ابر آپ زیادہ سچے ہیں۔ اور کس بات میں؟ کہ آپ اگر کسی بات کو منع کریں تو اس میں بھی آپ سچے ہیں، اور کسی بات سے آپ کرنے کا حکم دے کسی بات کا، وہ اس میں بھی سچے ہیں۔ یعنی ہاں یا نہیں کی بات کہنے میں آپ کے مثل کوئی سچا نہیں ہے۔ یعنی یہ بتلا رہے ہیں کہ حضور اگر کسی چیز کو کہنے کے لیے کہیں تو وہ بھی سچی ہے، جس سے منع کریں وہ بھی سچی ہے۔ یعنی جو حضور علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا وہ تمام باتیں بھی سچے ہیں، اور جن سے منع کیا ہے وہ ساری باتیں بھی سچے ہیں۔ تو یہاں پر امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، آپ کے جیسا کوئی سچا نہیں ہے۔ تو اس کا تذکرہ آپ اس شعر میں فرما رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ هو الحبیب، حبیب کہتے ہیں، یعنی حبیب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں، الذی جو، ترجا امید کی جاتی ہے، شفاعته ان کی سفارش، ان کی شفاعت کی، لكل حول اس طرح، لکل ہر ایک کے لیے، حول مصیبت کو کہتے ہیں، احوال یہ حول کی جمع ہے مصیبتیں، مقتحمی یہ بھی مشکل کے معنی میں، مصیبت کے معنی میں، جو انسان کو درپیش ہوتے ہیں، اسے مشکل جو آتے ہیں اسے مقتحمی کہتے ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھیے، وہی ایک ایسے حبیب ہیں جن سے مصیبتوں میں سے ہر قسم کی مصیبت میں شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ اب امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ حضور کی شان کو بیان کرتے کرتے ایک شان یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے حبیب ہے۔ آپ کا حبیب اللہ ہونا اس شعر میں آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اور آپ کے علاوہ جتنے حبیب ہیں سب آپ کے واسطے اور وسیلے سے ہیں۔ حبیب ان کو کہتے ہیں جو محب کے دل میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح حبیب اللہ کا تذکرہ آپ نے اس شعر میں فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا تذکرہ آپ نے شعر میں فرمایا۔ بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، اس طرح ہر نبی اپنے مرتبے کو جانتے ہیں، خود اپنی امت کے لیے میدان محشر میں در شفاعت کو کھول نہیں سکیں گے، بلکہ نفسی نفسی کہتے رہیں گے، ہر نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجتے رہیں گے۔ آخرکار حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساری خلقت کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کریں گے، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام
ہم یہ فرمائیں گے انا ہاں ہونا میں اس مرتبے پر ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی تسبیح و تحمید کو بیان کریں گے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آج جو مانگو آج آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی جب حبیب سے فرمائے گا جو کچھ مانگو عطا کیا جائے گا، اس وقت حضور علیہ السلام ساری کائنات کے لیے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اور یہ شفاعت عظمی ہے، انسان جنات کائنات کے ذرے ذرے کے لیے شفاعت ہوگی، پھر حساب و کتاب ہوگا اور متعدد شفاعتیں ہوں گی۔ آپ جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو پھر انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام، صالحین کرام اور اس طرح دیگر شفاعت کریں گے، لیکن ان تمام شفاعتوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شفاعت عظمی کہلاتی ہے۔ تو اس شفاعت کا تذکرہ اس شعر میں امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ تیسری فصل میں امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ہر شعر میں حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو، رفعت و بلندی کو، حضور کی فضیلت کو، حضور کے اوصاف کا تذکرہ آپ ان اشعار میں فرما کر حضور علیہ السلام کی اس طرح تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔